حافظ محمد علی بصیر پوری آپ فرماتے ہیں زال ذرا کو سمجھدا پھیر کرنا، زال ذرا کو سمجھدا پھیر کرنا، ایدوں پٹنا تے ایدے لاونا کی، اول وچ مخلوق دی کی ہستی، آخر وچ مخلوق وکھاونا کی۔ کہ تو نے صرف اپنی عقل کو ادھر سے تھوڑا سا ادھر اور ادھر سے تھوڑا سا ادھر کرنا ہے کہ کیا تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ تیری ابتدا کیا تھی اور تیری انتہا کیا ہوگی؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آپ فرماتے ہیں ذال ذرا کو سمجھدا پھیر کرنا، ایدوں پٹنا تے ایدے لاونا کی، اول وچ مخلوق دی کی ہستی، آخر وچ مخلوق وکھاونا کی، ظاہر وچ مخلوق دی چیز کیڑی؟ کہ یہ تو دعوے کرتا ہے نا کہ ہاتھ میرے ہیں، پاؤں میرے ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر تیرا دعویٰ ہے کہ یہ میرا ہے، لیکن یہ تیرا نہیں ہے۔ آج فالج ہو جائے، یہ حادثہ شل ہو جائے گا، آج ابھی بیٹھے بیٹھے تجھے ہارٹ اٹیک آ جائے تو تیرا دل کام کرنا بند ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں ظاہر وچ مخلوق دی چیز کیڑی، اس دے نال پیوند لگاونا کی، کہ تو ان چیزوں پہ تو مان کرتا ہی کرتا ہے، تو باقی چیزوں پہ بھی مان کر کے بیٹھا کہ اولاد میری ہے، مال میرا ہے، گھر میرا ہے، گاڑی میری ہے، دیگر چیزیں میری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پہ کیا تیرا مان ہے کہ ظاہر وچ مخلوق دی چیز کیڑی، ان میں سے تیری کون سی چیز ہے اپنی جس کو تو مکمل طور پہ محفوظ رکھ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دے نال پیوند لگاونا کی، پھر اس کے ساتھ تو دل لگی کیوں کر رہے، اس کو دل میں کیوں جگہ دے رہے؟ آپ فرماتے ہیں حافظ باطن اندر سب کچھ آپ کردہ، وت دوسرا ہور بلاونا کی، کہ وہ اللہ رب العزت خالق کی ہر ایک کے باطن میں چھپا ہوا ہے اور وہ خود ہی سارا کام کر رہا ہے۔ کہ وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں نظر دوڑاؤ مجھے ہی تم پاؤ گے، میری ذات ہی تمہیں نظر آئے گی۔ تو شجر، حجر، انسان، ہر ایک چیز کے اندر وہی چھپا بیٹھا ہے، تو پھر تو دائیں بائیں کس وجہ سے نظر دوڑاتا ہے؟ حافظ باطن اندر سب کچھ آپ کردہ، وت دوسرا ہور بلاونا کی، پھر تو اس کو کیا اور بلائے گا کہ یہ میری محنت پہ ہوا ہے یا میرے بل بوتے پہ یہ کام ہوا ہے؟ نہیں، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔